बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदबा खूबी जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे बहन भाइयों को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे यूट्यूब ने औरतों को बेपर्दा किया है और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो थंबनेल से आपने तस्वीर तो इस गंदी मछली की देख ली होगी जो अभी अभी बेपर्दा होके यूट्यूब के दरिया में उसने डुबकी लगाई है। और आगे चल के इसके बात करते हैं और जो उसका उस्ताद है उसमें भी बात करते हैं। तो आपने वीडियो के साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कल एक थंबनेल लगा हुआ था और रेहाना मैम जो पहले दांतों की वजह से पर्दा करके आती होती थी, दांतों की वजह से नहीं थी, वो पर्दा इस वजह से करती नहीं थी कि वो बेपर्दा नहीं आना चाहती थी यूट्यूब पे। वो इस वजह से पर्दा करती थी कि उनके दांत ज़रा लंबे हैं और कोई उनको पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे बहन भाइयों को सॉरी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि वो पर्दा किस वजह से करती थी। अल्लाह की वजह से नहीं करती थी, अल्लाह से डर की वजह से नहीं करती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की वजह से पर्दा करती थी कि जहाँ उनके दांत लंबे उसके और लोगों को वो पसंद नहीं आएगी। तो देखें बाकी क्या रह गया है। इस यूट्यूब ने, इन डॉलर्स ने इन औरतों को बेपर्दा कर दिया है, नचा दिया है, गिरा दिया है, लोगों की नज़रों में गिरा दिया है, लोगों की कदमों में गिरा दिया है। और गिराने वाले इनके अपने शोहर, भाई, बाप, इसी सारे मर्द हैं। अब देखें यूं ही बारिशों का सीज़न स्टार्ट होता है तो इन लोगों ने गिरना स्टार्ट कर देती हैं औरतें। इनके मर्द मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़ के इनकी वीडियो बना रहे होते हैं, इनकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। वहाँ पे ये गिरती हैं, इनकी टांगें एक शुमाल की तरफ होती है, एक जुनूब की तरफ होती हैं। ये क्या शो कर रही होती हैं मुझे बताओ, इससे आपको कितने व्यूज़ मिलेंगे? अपनी टांगें आगे पीछे फैलाकर, अपनी बाहें आगे पीछे फैलाकर वहाँ नीचे गिरकर आप कितने व्यूज़ ले लोगी? चलें जितना भी हो गया, कितने डॉलर्स इस वीडियो पे आएंगे? 2 कर लो, 3 कर लो या 4 कर लो, इतने ही एक वीडियो पे तो आते हैं। तो आप इसे क्या कर लोगी? अपने आप को बेपर्दा करोगी, लोगों की नज़र में खुद को गिराओगी। आप लोगों को फिर लोग कमेंट्स तो करेंगे लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या होगा, क्या फीलिंग होंगी, ये आप बता सकती हैं मुझे एक लम्हे के लिए? प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप औरतों से, ख़ास करके जल्ला आराई औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक लम्हे के लिए सोचो। जिसने आपको पैदा किया है उसके आप एक लम्हे के लिए उनको सोचो। जिनकी आप उम्मत हो उनके लिए एक लम्हे को सोचो। आप लोग यूट्यूब पे तो आ गई हो, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आप क्या क्या अपने शोर करवा रही होती हो? ये बातें तो चली होगी और अब आते हैं वीडियो के असली टॉपिक की तरफ। तो रेहाना मैम खड़ी थी और वक्त ने उनको फिर से दुल्हन बना दिया। वक्त ने नहीं दुल्हन बनाया, उनको यूट्यूब ने दुल्हन बनाया है, उनको डॉलर्स ने दुल्हन बनाया है, उनको पैसे की अवस ने दुल्हन बनाया है। और दुल्हन बनाने वाले उसका अपना हस्बैंड है। वो बेगैरत इंसान, वो बेशर्म इंसान, तुमको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। तुम लोगों से ये पूछ रहे थे कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि रियाना कैसी लग रही है, और मेरी बीवी ने दोबारा से दुल्हन वाला सूट पहन लिया है और मैं यहाँ पे तुम जैसे बेगैरत बेशर्म मर्द को ये बताती चलूँ कि तुम्हारी बीवी जब पर्दा करके आती थी वो अपनी बूथी के ये लंबे दांत है ना वो दिखाने के लिए उसने ना दिखाने के लिए उसने पर्दा जो नोटिस किया हुआ था पर्दे का, वो बूथी पे मास्क लगाती थी। वो होते हैं ना कि पंजाब में आप लोगों को भी जो सराइकी हैं या पंजाबी हैं लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि हम जब गाय भैंसें छोड़ते हैं ना, वो पहले होते थे कुछ और तरह की, वो ऐसे करते थे लेकिन वो आगे से उनको मुँह रखा हम कहते हैं। पंजाबी में मुँह रखा कहते हैं, लेकिन अल्लाह जाने और किसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। वो दांतों और जो बैलों के और गाय के मुँह में ना वो लगा लेते थे कि यहाँ से ना ये कोई फसल वगैरह या कोई गंदम ये खा ना लें। इस वजह से इस बकरी ने भी वो मुँह रखा अपने चेहरे पे लगाया हुआ था
اور یہ بکری یہ کہتی تھی کہ میرے لمبے دانت نہ کوئی دیکھ لے، اور اس کے بعد اس بکری نے لمبے دانت کٹوائے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ مثال بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ جو بے غیرت عورت ان کے گھر میں آ گئی ہے، اور جو بے غیرت مرد پیسے کا بچاری، ہوس کا بچاری، وہ اس کو بگا کر چینل کی لایا ہے، اس بے غیرت نے اس عورت کو بچوں سے جدا کیا، اس بے غیرت عورت نے اس بے غیرت عورت کو بے پردہ کیا، حساب برابر ہو گیا۔ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہ اس میں پچھتا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے چینل کو لے کے اس انسان نے مجھے اتنی بدنامی کا توگ میرے گلے میں ڈلوایا ہے، اور اس کی بہن کو میں بے پردہ کروا دوں، اور بہن بے پردہ ہو گئی۔ اب جی بن سنور کر میک اپ کر کے بلیک سوٹ پہن کر وہ بے غیرت کیمرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا کمینہ بے غیرت انسان اس کا مرد ہے، بڑی تعریف کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں میری وائف کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بے غیرت انسان ہے، وہ بے شرم انسان ہے، مردوں کو دکھا رہے ہو اپنی عورت، چلو بر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا، تم اپاہج ہو، تمہارے بازو نہیں ہیں، تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، تم چارپائی پہ پڑے ہوئے ہو، لوگوں کو اپنی وائف کے جلوے، اپنی بیوی کے جلوے دکھا کر، اس کا انگ انگ دکھا کر، اس کا ریڈ سوٹ دکھا کر، ریڈ لپسٹک دکھا کر تم پیسے بٹور رہے ہو۔ او مر جاؤ، ٹائم نکال کر نا کبھی مر جاؤ تم لوگ مرد، جو ایسی اپنی عورتوں کو آپ لوگوں نے بے پردہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر تو کہتا ہے دیکھو میری کیسی لگ رہی ہے فیملی، میری فیملی بہت پیاری لگ رہی ہے، سب سے پیاری تو میری وائف ریانہ لگ رہی ہے، میری بیوی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دلہن بن گئی ہے، اب یہ میری دلہن نہیں بنی ہے، اب یہ لوگوں کی دلہن بنی ہے، اب یہ لوگوں کو دلہن بن کے دکھا رہی ہے، اب یہ میک اپ کرتی ہے تو غیر مردوں کے لیے کرتی ہے۔ او بے شرمو، بے غیرتو، نارمل سے کپڑے پہنا کر تم کیوں نہیں ان کو لے کے آتے ویڈیو میں؟ کیا کوئی مرد تعریف نہیں کرے گا؟ کیا کوئی مرد دیکھے گا نہیں؟ مجھے ایک منٹ کے لیے آپ یہ بتاؤ کہ آپ ان کو میک اپ کروا کے جب لاتے ہو تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ مرد دیکھیں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے کتنی پیاری یہ عورت ہے، اس کا نمبر مانگیں گے، اس کو امداد بھیجیں گے، یہ اس کو خوش کر رہی ہے لوگوں کو، ہماری عورت، اور ہماری عورت کے پاس بہت پیسہ آئے گا، اور ہم اپاہج، ہم معذور انسان اس کی کمائی ہڑپ کریں گے۔ بہت ہی بے غیرت اور دلے قسم کے لوگ ہیں آپ جیسا بے غیرت تو آل کنٹری پاکستان میں بالکل دوسرا نہیں ہے۔ اور اب میں تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہوں گی اس لچھو باندریا کی، اس باندری کی جو باندری جیسی صورت ہے، اس کی ٹیڑھے ناک کے تو اس سانڈ سے تانے ملتے رہتے ہیں۔ کل وہ بے غیرت دوسرے کی بیٹیوں کو جپھی لگا کے کہہ رہی تھی شکر الحمدللہ بچے آ گئے، مجھے اکیلے نہیں جانا پڑے گا۔ او بے شرم عورت، وہاں پہ تمہاری بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، وہ کیا سوچیں گی کہ ہماری یہ ماں دوسرے کے بچوں کو گلے لگا رہی ہے۔ تھم نیل سے لوگوں کو یہ تم نے تاثر دیا ہے کہ میرے بچے آ گئے۔ بچے تمہیں تب یاد آتے نا تب تمہاری آمدنی کا ذریعہ بن رہے ہیں، جب تمہارے پاس انکم کم ہو جاتی ہے، ڈالرز کم لگتے ہیں، تب بے غیرت کو بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اور آج ہی نوک جھونک لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور شرم کی بات، ان کی شرم کا مقام بے غیرتوں کا دیکھیں۔ اس جاوید سانڈ نے اپنی ماں کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا، اس عورت کو بھی ساتھ ڈرامے کا حصہ بنایا ہوا۔ وہ مر جاؤ، میں کہتی ہوں بے غیرتوں، آپ لوگوں کے لیے تو اتنی بے غیرتی ہے نا، سب کچھ آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب ہو گیا اور پیسہ ہو گیا۔ جب ہم لوگ ری ایکشن دیں تو اب ان کو لگتی ہے آگ، تب یہ اپنی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے نا یہ اور توے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور تب ان کا جب جلتا ہے نا باندریا کی طرح، تب یہ چھلانگیں لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جی وہ کہہ رہی تھی کہ چلے جاؤ نا گھر سے، یہ ایسے لڑ رہی تھی، تم اپنے بچیوں کو کہتی ہو نا سماویہ کیوں آتی ہے ویڈیو میں، سماویہ کو یوٹیوب میں کیوں لے کر آئے، اور تم اپنی بچیوں کو کیا دکھا رہی ہو، تمہاری ویڈیو بھی دیکھتی ہوں گی، جیسے تم لوگ عاشقی معشوقی جاڑ رہے ہوتے ہو، لفرانہ قسم کے تم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہو، تب تمہاری سماویہ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔
دیکھو وہ تمہاری وہ جو تمہارا بیٹا ہے، جیسے تم اپنا مزمل کہتی ہو، میری مزمل کو کیوں رلایا، اور وہ مزمل کر پھوپھی کے گھر گیا تھا اور کیسے اس کو جپھی لگا کے پھوپھی کو مل رہا تھا. میرا خیال ہے وہ تمہارے منہ پہ جوتی بھی نہیں لگاتا ہوگا. اپنی جب عدالت میں جاتی ہو نا، تب تمہیں اپنے وہ اوقات یاد دلا دیتے ہیں تم بچے. اسی وجہ سے لوگوں کی بچیوں سے تم اپنی ممتا جو ہے نا وہ ٹھنڈی کرتی ہو، اور اس سے تو تمہاری اولاد ہو سکتی ہی نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ سے ہوگی. اور یہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے. اور ایک میں بات آپ کو بتاتی چلوں مزے کی. کسی نے کمنٹس کیا تھا اس پہ کہ آپ اپنے اللہ کرے کہ آپ اپنے بچے کو مل جائیں، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ. اور اس بندے نے یا بندی نے آگے سے اس کو یہ رپلائی کیا ہے کہ او بے غیرت انسان سانڈ، تم کیوں کہہ رہے ہو انشاءاللہ؟ کیا تمہاری نظر اس کی بچیوں پہ گندی نظر ہے؟ تم اس کے لگتے کیا ہو؟ تم ان کے لیے نامحرم، اور تم انشاءاللہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اور تمہاری اچھی تو وہ شبانہ سسٹر ہے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، جو اپنے گھر کو اتنا پیارا سی مینٹین کرتی ہے، جو بالکل بھی ایسے ڈرامے نہیں کرتی ہے، لڑائی جھگڑے نوک جھونک ETC ایسے ویسے. لیکن وہ جو ہے شبانہ بھی، وہ بھی گری ہے، سونیا بھی گری ہے. بس آج کل گرنے کا جلا آرائی میں سیزن شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ڈالر ان لوگوں نے لینے ہیں. اللہ پاک معاف کرے، استغفر اللہ. ان لوگوں نے پیسے کے لیے کیا کیا خود کو سمجھ لیا، بہت زیادہ انہوں نے گرا دیا. اب چاہتی ہوں آپ سے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.